ہر انسان کا اس دنیا کے خیر شر کے ساتھ، احوال کے ساتھ دو قسم کے رشتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس خیر اور شر کی کیفیات کے ساتھ رشتہ ہے، تحریر میں آئے، خالی خیال آ جائے، اچانک جو ہے دل میں واردات پیدا ہو جائے، یہ خیال ہے۔ بعض اوقات کسی انسان سے رشتہ ہوتا ہے اور وہ انسان خیر اور شر جو ہے ہمارے اندر فلٹر کرتا رہتا ہے، چوز کرتا رہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم مجھے کہتے ہیں کہ یہ چیز دیکھو دوست ہے ہمارا، بیوی ہے، دوست ہے، رشتے دار ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو چیز کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتے دیکھو جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے بہت ماڈرن لائف ہو گئی ہے، لہذا اس چیز کی ضروری ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، کہتے ہیں تو کر لو۔ وہ کہتے ہیں تو کر لینے میں پھر بڑا لمبا فاصلہ ہو جاتا ہے۔ کسی دوست رشتے دار کی بات مانی، سماج کی بات کو مانا۔ ہم دیکھو گے بچوں کے ہاں کیا برتھ ڈے منائی جا رہی ہے، جنم دن، پیدائش کا دن، یہ بڑی غیر کوئی مشکل والی بات نہیں ہے، یہ بڑی معمولی سی بات ہے جی، بچے کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ کرنے میں پھر وہ گفٹس لو، گفٹس دو، واقعات لاؤ، اور ایک انگریز رسم کو یاد کرو، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل جاتی ہے گھروں کے اندر، بچیوں میں شاید مطلب خوشی کے مقامات عجیب و غریب ہو جاتے ہیں۔ شادیوں پر آپ دیکھو گے پہلے ایسا گانا، پھر رقص، پھر پتہ کیا کیا ہو جاتا ہے۔ بچے ہیں جی، بچے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، چغل ہے، میلہ ہے، کرتے کرتے بات کہاں نکل جاتی ہے۔ ایسے ہے نا بات کہ خیر اور شر جو ہے نا سماج کے رشتے داری، یعنی کہ سماج کے رواج، کسی رشتے دار کے ساتھ رشتے داری، کسی دوست کے ساتھ واقعہ، وہ آپ کو ایسے گمراہ کرے گا جیسے رہنمائی کر رہا ہے، اور ایسی رہنمائی کرے گا جیسی گمراہی دے دی بات میں نا۔ تو سب سے خطرناک دوست جو ہے نا، اور رہنمائی کے انداز میں جب آپ کے پاس آیا اور آپ کو رہنمائی نہ کیا، غلط راستے پر چلا گیا، ایک عادت ہی بری دے گیا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ احوال کے اندر، دوستوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر اچانک ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک ویسا واقعہ ہوتا ہے، انسان پیور نیکی کی تمنا میں نکلتا ہے، نیک لوگوں کی تمنا میں نکلتا ہے، اور پھر اس کو ایک آدمی نیک نہیں ملا، جس طرح میں چاہتا ہوں وہ نہیں ملا، ریجیکٹڈ۔ پھر دوسرے کے پاس گیا، یہ بھی نہیں، دیکھو اس میں یہ واقعہ تھا، ٹھیک نہیں، ریجیکٹڈ، فیل۔ وہ عادت بن جاتی ہے فیل کی، اور سچے کے پاس جاتا ہے فیل پہلے ہی۔ کہانی اس کی لکھی ہے بزرگوں نے کہ ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یہ دریا کے کنارے جو سنگریزے ہیں اس کے اندر پارس ہے۔ وہ بے شمار سنگریزے تھے، وہاں بیٹھ گیا، ہاتھ میں ایک لوہے کی انگوٹھی لے کے پتھر کو لیتا، جس آتا انگوٹھی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، پھینک دیتا دریا میں، پھر وہ کنگ اٹھاتا پتھر کو، پھر رگڑتا، پھینک دیتا، حتیٰ کہ اس کی عادت ہوگی اٹھایا لگایا پھینکا، اٹھایا لگایا پھینکا، اور اتنے میں وہ جو ہے نا پارس، اس کو بھی اٹھایا لگایا پھینکا، پھینکنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو سونا ہو گیا، عادت بن گئی ہے۔ بات نہیں ہے زندگی کے غلط کا انتخاب، صحیح کا نہ انتخاب، یہ بھی ہماری فطرت میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں یہ بات آپ سے کر رہا تھا کہ انسان کا تعلق اپنی حواس خمسہ کے ذریعے بھی ہے۔ پہلے کیا کہا؟ احوال کے ذریعے، سماج کے ذریعے، سماجی عادات کے ذریعے، اور طور طریقے کے ذریعے، رشتہ داریوں کے ذریعے، دوستی کے ذریعے، اور کبھی کبھی کس کے ذریعے؟ حواس۔ اب یہ حواس خمسہ جو ہے نا، یہ بڑا ہی پہچان، نفس کی پہچان میں بڑا اہم مقام ہے ان کا۔ روح بعد میں آتا ہے، آپ آتے میرے روح کا مقام بعد میں، حواس خمسہ کی بات کر رہے ہیں۔ آنکھ اگر موجود ہے دیکھنے والی تو نظارہ ضرور تاثیر دے گا۔ اب نظارے کا تعلق آپ کی آنکھ کے دم سے ہے،
نظارے خیر اور شر دونوں موجود ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خیر بعض اوقات ایسے ہوتی ہے جس میں چمک نہ ہو، ہے خیر، اور شر بعض اوقات اس انداز سے آتی ہے جیسے اس میں چمک ہو اور تاثیر ہو اور آپ پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آنکھ ہے، اسے دیکھنا ہے. دیکھنے کا تعلق میں نے پہلے یہ چیز آگے پہلے بتائی ہوئی ہے، پھر سن لے کہ انسانی آنکھ کا دیکھنے کا تعلق آپ کے باطنی صلاحیتوں سے ہمہ وقت رہتا ہے. پچھلا سمجھ آ رہا ہے میرا؟ آپ کا آنکھ کا تعلق ہمہ وقت باطن کے ساتھ رہتا ہے. جب آپ کی نظارہ دیکھ رہے ہو نا، نظارہ، تو آنکھ جب مصروف ہے، میں نظارہ ہے، تو نظارہ بذات خود تاثیر کرتے کرتے یا تاثیر بنتے بنتے آپ کے کسی باطن میں اتر جاتا ہے. باطن میں اگر وہ چیز جب واقعہ آپ دیکھ رہی ہے اور واقعہ آپ کے ذہن میں اترا، کہاں اترا؟ ذہن میں اترا، تو آپ یہ سمجھ لو کہ وہ جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو وہ آپ کو عقل سے کھا گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. پھر آپ دیکھو، حالانکہ دیکھو ہے کہ دیکھو، سوچ خود بخود آ گئی کہ دیکھو کہ کیا ہوئی عاقبت جھوٹوں کی. اور جب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ بستی کسی زمانے میں یہ جو کھنڈر ہے محل ہوتا تھا، اور یہ بستی کبھی بستی ہوتی تھی، اور یہ اجاڑ کبھی آباد تھی، تو آپ ایسا میرے پھر آپ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں کہ کہاں گئی دنیا اور کہاں گئے وہ لوگ، اور یہ سارا سارا دار پانی ہے، اور ان کی غرور والی فطرت جو ہے، سرے پر غرور جو ہے، وہ کہاں چکنا چور ہو گیا. ایسے کہتے ہیں نا آپ. اب یہ آنکھ نے خود بخود آپ کو علم کا جلوہ سکھا دیا، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. آنکھ نے کنٹیکٹ دیا ذہن کو. یہ بات میں آپ بات میں غور کر رہے ہیں. آنکھ نے کہاں دیا کنٹیکٹ؟ ذہن کو دے دیا. اگر آپ ٹرینڈ ہو تو نظارے کو دل کی طرف بھیج دیتی ہے. پھر آپ کہتے سبحان اللہ تبارک اللہ واحسن الخالقین، حسن و جمال ہے کہ پری پہ کر اور نگارے سرو قدے لالا رخسارے. پھر آپ یہ کہتے ہو کہ پوری پہ کر نگارے. اب آنکھ دیکھ رہی ہے اور دل پہ اثر کر رہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ خسرو نے دیکھا نا نظارہ، نظارہ جب دیکھے خسرو، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ کیا دیکھے گا؟ پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا فتح دل بوجھ سب جائے کہ من. اس کو بند کر دو. چلو دیکھو آپ ایک بات سمجھے. اب آنکھ نے اس کو جلوائے حقیقت دکھا دیا حضرت خسرو کو. این ممکن ہے کہ اس نے محفل شیخ ہی دیکھی ہو. یہ بات سمجھے. مقصد یہ ہے کہ وہ خدا خود میر مجلس بود ایز خدا تو اس نے دیکھا اس کو. یہ بات سمجھے کہ اللہ بیٹھا ہوگا میر مجلس اور آگے شمع محفل کوئی مشاہدہ تو نہیں ہو رہا تھا. اب اس کو وہی جلوایا نظر آیا اپنی شاہ کی محفل میں. پری پہ کر نگارے سرو قدے لالا رخسارے، سراپا فتح دلبود شب جائے کے بندود. اور اللہ کہ یہ خدا خود میر مجلس بود، اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے بندود. اب یہ نقشہ اس کو ایک زمین پر نظر آیا، آسمانی نقشہ. اب آنکھ جو سعید آنکھ تھی نا، اس نے سعادت دکھا دی. آنکھ نے جلوے کہاں بھیجا؟ دل کی طرف بھیجا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. یہ انسان کی آنکھ جو ہے اگر جلوے کو بھیجے دل کی طرف، اسے پھر دل بری نظر آتی.
آپ یہ بات سمجھائی. اچھا، دل بری سے مراد حسن نظر آتا ہے اس کائنات میں کہ آنکھ جب نظارہ آپ پر کنوے کرتی ہے دل کی طرف، تو دل کے اندر اس نظارے کا حسن جو ہے آپ کو فطرت کے حسن کے ساتھ ہم کنار یا ہم تعلق کر سکتے ہیں. ایک مقام آ گئے نا کہ آپ کا رابطہ فطرت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ کسی ایک منظر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، پوری فطرت کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مناظر پیدا فرمائے ہیں. اب یہ خالی نہیں ہے کہ یہ پھول ہے، یہ خوشبو ہے، یہ بادل ہے، یہ چاند ہے، خالی آپ کو دیکھتے رہو نا. یہ سارے دروازے ہیں فطرت میں داخل ہونے کے. آپ کسی ایک چیز کو بغور اگر دیکھنا شروع کرو تو یہ صنائی فطرت کے ساتھ ہی سنت آپ کے تک واضح ہو جائے گی کہ سامنے کی حقیقت کیا ہے. مگر سامنے کے ساتھ تعلق اس کی سنت سے. اب اصل میں پہچان گئے تجھ کو تیری جلوہ گری سے، آتی ہے نظر فن سے ہی فنکار کی صورت. تو فن سے فنکار تک آپ کا ساتھ ہو سکتا ہے اگر آنکھ آپ کی اس نظارے کو آپ کے دل پر کنوے کرے. اور اگر وہ نظارہ نفس کی طرف چلا جائے، نفس کی طرف بے سر اور غلط خواہشات کے ساتھ، پھر آپ یہ کہیں گے یہ نظارہ میرا خیال ہے ساری اگر خزانے کو لوٹ رہے ہیں تو 2 پیسے میں نے اٹھا لی تب کیا ہوں گے. اب وہ منظر تھا، سارے کھائی جا رہے تھے، ملک کو سارے ہی لوٹتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا میں اگر تھوڑا سا اس میں سے 2 اینٹیں اٹھا لیے مکان میں ڈالے تو کسی کو کیا جائے گا. اب وہ منظر آنکھ نے کہاں کے نہیں کیا؟ نفس کی طرف، اور وہ بھی اسی نفس میں مبتلا ہو گیا. اور یہی ہوتا ہے کہ سر جو ہے نا، سر کے ساتھ ہی سر کو شعلہ ملتا ہے آہستہ آہستہ. اب اصل میں آنکھ نے وہ منظر نفس کی طرف کنوے کر دیے. آپ کبھی دیکھو کہ دیکھتے ہی احساس سے گناہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خواہش سے گناہ پیدا ہو جاتی ہے. خواہش گناہ، حالانکہ گناہ نہیں کیا اس نے، منظر کے ساتھ ہی خواہش گناہ کا پیدا ہونا یہ بھی عجب بات ہے. حالانکہ وہ بندہ صحیح سلامت جا رہا ہے زندگی کے سفر میں، اچانک اس کو آنکھ نے غلط رپورٹ کر دی، ایسے مقام کو رپورٹ کر دیا اور جس مقام کے ساتھ سوائے شہر کی آنکھ نہیں پیدا ہوتی. تیری آنکھ نے مطلب ٹریننگ نہیں دی نا آنکھ کی، اس نے اس کو وہی ایسی جگہ کنوے کیا جہاں سے انسان کے احساسات جو ہے وہ پراگندہ ہونے شروع ہو گیا. یہی وجہ ہے کبھی آپ دیکھو گے لوگ کہتے ہیں زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ ظلم ہے. زندگی کیا ہے؟ اس نے آنکھ نے ظلم ہی دیکھا. تو کسی وقت مجھے زندگی کہتا رحم ہی رحم ہے، میں نے دیکھا 1000 بار لوگوں کو رحم کرتے ہوئے. کہتے لاہور شہر کے بارے کیا خیال ہے، کہتے گناہ ہی گناہ ہے. جب بات ہے تم بتاؤ لاہور شہر کے بارے، کہتے فقیر ہی فقیر ہے، سارے درویش ہیں، یہ خانقاہوں کی بستی ہے. اب اس کو خیر نظر آئے گی، اس کو شر نظر آئے گی. اب یہ آنکھ کا کام ہے کہ جلوہ کدھر بھیج رہی ہے.